محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ عورتیں اگر جس گھر میں ہوں تو اس گھر سے پلیتی اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسی عورتیں کون سی ہیں جس کی دعا بھی جن کی قبول ہوتی ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہیں اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو میں شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کو تو ضرور لائک کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سی عورتیں ہیں؟ سب سے پہلے میرے پیارے ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو اللہ نے حکم دیا پردے کا، کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خود خطاب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو کیا ہے، لیکن ساری امت کے لیے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا، سنانا تھا امت کو، ٹھیک ہے، امت کی مومنات عورتوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم دیا ہے یہ ساری عورتوں کے لیے، لہٰذا وہ کون سا حکم ہے؟ اگر ان آیات پر جو عورت بھی عمل کرے گی تو وہی شان اس عورت کی ہوگی جو بھی مومنہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے، تمہاری شان بہت زیادہ ہے۔ تو ان اتقیتن، اگر تمہارا دل چاہتا ہے، اتقیتن کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ایسی تقویدار بن جاؤ کہ تمہاری دعا کو اللہ قبول کرے۔ اب یہ خطاب تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو تھا، لیکن تمام امت کو کے لیے بھی عام ہے۔ تمام عورتوں کو اللہ رب العالمین یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اتقیتن، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جو عورتیں تقوی اختیار کرتی ہیں، جو بھی ہو، جو کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا متقی آدمی جو کوئی بھی ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ متقی آدمی چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ تو یہاں خطاب عورتوں کو ہو رہا ہے، جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں جو حکم دیا قرآن نے، اس پر عمل کیا تو وہی تقویدار ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ تو متقی عورتوں کی ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اور جہاں بھی وہ متقی عورتیں رہتی ہیں وہاں سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس گھر میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں متقی عورت ہوتی ہے۔ تو متقی عورت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا ذکر فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتی ہو تو فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن یعنی تم نے آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنی۔ غیر محرم آدمی کے ساتھ جب بولنا ہو، یعنی عورت کو جب غیر محرم آدمی کے ساتھ بولنا ہو تو اللہ فرماتے ہیں فلا تخضعن، تم نے قول میں نرمی نہیں کرنی، یعنی میٹھا میٹھا نہیں بولنا، اس لیے کہ اگر تم نے بولا میٹھا غیر محرم آدمی کے ساتھ فیطمع الذی، تو طمع پیدا ہو جائے گا اس آدمی کے دل میں۔ غیر محرم آدمی کے ساتھ جو تم بول رہی ہو تو ان کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گا، فی قلبہ، اس کے قلب میں، دل میں، مرض، یعنی ان کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی تمہارے لیے، یعنی گناہ کی بیماری۔ تو عورت کی آواز پر اللہ نے پردہ لگایا کہ عورت آواز غیر محرم کو نہیں سنائے گی، اگر کوئی مجبوری بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری بھی ہو تو پھر بھی نرمی کے ساتھ نہیں بولے گی، ٹھیک ہے، نرم لہجہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ غیر محرم کے دل میں کوئی کیا ہے، مرض پیدا نہ ہو جائے گناہ کی۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، اور ویسے بھی گھر کے اندر وہ اونچا نہ بولے، ٹھیک ہے، اتنے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی اونچی آواز سے نہ کرے، کہ غیر محرم دیوار کے پرلی طرف سے سن لے۔ تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
اس کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے، تمہاری آواز اس کو اچھی لگ جائے گی، تو اس لیے تمہاری آواز پر بھی پردہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ قول معروف کرو، ٹھیک ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے گھروں کے اندر رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری ہو تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہل عورتوں کی طرح نہ نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہل عورتوں کی طرح نہ نکلو، کہ جاہل عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی زینت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی تیاری کرتی ہیں کہ تاکہ غیر لوگوں کی ان کی طرف نظر آ جائے، ایسی تیاری کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جاہل عورتیں ہیں، تو تم تو مومنات ہو، ٹھیک ہے، مسلمات ہو، تم تو مومن اور پرہیزگار عورتیں ہو، تو تم جب بھی گھر سے نکلو، جب بھی نکلو تو تم کیا ہے، جاہل عورتوں کی طرح نہ نکلو، بلکہ تمہارے نکلنے پر پابندی کیسی ہے، جانا تو ہے تمہارا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اگر جب گھر سے نکلو تو تمہارے جو پیر ہیں، رجلے ہیں، ان کو سختی سے نہ مارو زمین پر، اس لیے کہ تمہاری پنجیب کی آواز غیر محرم کے کانوں پر نہ جائے، تمہاری چوڑیوں کی آواز غیر محرم پر نہ جائے، کیونکہ اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں، ہر گھنگری کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ تو تمہاری جو پنجیبیں ہیں، تمہاری جو چوڑیاں ہیں، ان کی آواز غیر محرم کے کانوں پر نہ جائے، ورنہ اس کے دل کے اندر تمہارے لیے بیماری پیدا ہو جائے گی، مرض پیدا ہو جائے گی، تو تم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تمہارے اوپر یہ پابندی ہے، تمہاری آواز پر پابندی، تمہارے پنجیبوں کی اور چوڑیوں کی آواز پر، کھڑکار پر پابندی ہے، ایسی جو ہے نا حدود میں تم نے چلنا ہے، ایسا پردہ تم نے کرنا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام اور میری بہن بھائیوں، جو عورت اسی طرح پردہ کرتی ہے، جیسے قرآن کریم نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو عورت اسی طرح کرتی ہے تو وہ پرہیزگار ہے، وہ تقویدار ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر جو عورت اسی طرح پردے میں رہتی ہے، اسی طرح گھر سے نکلتی ہے، اسی طرح ہی تقوی اختیار کرتی ہے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایسی عورت ہو جو پردےدار ہو، ٹھیک ہے، تو اس عورت کے گھر میں ضرور برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اللہ اس کے گھر سے مصیبتوں کو نکال دیتا ہے۔ میرا خیال ہے ویڈیو کافی ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔